زندگی کو بہت غور سے دیکھا، اتنے قریب سے جانا کہ معلوم ہو گیا اپنا درد کسی کو نہ بتاؤ، کسی کے آگے مسلسل نہ رو، کسی کو اپنے درد کی داستان کا حصہ مت بناؤ۔ مسلسل رونا، مستقل ہنسنا، ان دونوں رویوں سے سامنے والا اکتا سا جاتا ہے۔ پھر یہ تو دنیا ہے، مرہم کم رکھے گی اور درد کو زیادہ بڑھائے گی۔ اگر رونا ہے یا ہنسنا ہے، غم کی داستان سنانی ہے، درد کا ہر لمحہ بیان کرنا ہے، تو اس ذات کے آگے کرو جو تمہارے درد کا مداوا کرے گی اور تمہاری خوشی میں اظہار محبت کرے گی۔ یہ جو دنیا ہے یہ بس ہنس دے گی یا باتیں بنا لے گی، ہاں وقتی دلاسا بھی دے گی کہ حوصلہ رکھو، مگر حوصلہ شکنی میں کمی نہیں کرے گی، کیونکہ انہیں تو ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے جس سے یہ ڈسکس کر سکیں، اور ایک وقت کے بعد they want some change، انہیں کچھ بدلاؤ چاہیے ہوتا ہے کہ اب ہم کسی اور کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آئینہ بنتے ہیں، آئینہ دار ہوتے نہیں ہیں۔ پھر میں نے ایک اور بات سیکھی، ہم لوگ بہت جلد باز ہیں، بڑی جلدی کسی سے محبت کرتے ہیں، محبت کر کے بڑا اعتبار کر لیتے ہیں، اعتبار کرنے کے بعد اکثر اسے ہم ذات بنا لیتے ہیں۔ ہم ذات جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ ہم ذات وہ ہوتا ہے جو آپ کی ذات کا حصہ نہیں بلکہ آپ کی ذات ہوتا ہے۔ کچھ بات ڈھکی چھپی نہیں ہوتی ہے، آپ کی زندگی کے ہر لمحے سے، ہر مخفی اعلانی عمل سے، آپ کی ہر سانس سے واقف ہوتا ہے، اسے ہم ذات کہتے ہیں، جس پر آپ کا ٹرسٹ لیول 100% ہوتا ہے۔ لیکن ہر کوئی تو اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ہم ذات بنا لیا جائے۔ میں تو کہتی ہوں ہم ذات بنانا ہی کیوں ہے؟ کچھ راز اپنے دل میں بھی دفن کر کے رکھو تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ باتیں دل میں سنبھال کے بھی رکھو، کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ وہی ہم ذات کسی وقت آپ کو ایسی چوٹ دے گا کہ وہ وقت آپ کی ذات ہی کچل دے گا، تو پھر ہم ذات کیسا جب آپ کی ذات ہی نہ رہے۔ تو کسی کو ہم ذات نہ بناؤ، اپنی ذات میں کچھ دفن رکھو، کسی کو حق، کسی کو محبت، کسی کو اعتبار، کسی کو یقین، کسی کو اپنائیت، کسی کو اپنی ذات کا حصہ اتنا بناؤ جتنا بنانا مناسب، جتنا کوئی بن سکتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر نیکی کرو، محبت کرو، اپنی ذات کا حصہ بناؤ، تو سامنے والے کے ظرف کو دیکھو کہ اس کی ذات، اس کا ظرف کتنا ہے۔ بہت شکریہ۔